یہ کہانی ایک شخص اور اس کی 3 بیٹیوں کی ہے۔ اس کی بیوی چند سال قبل انتقال کر چکی تھی اور وہ اپنی بیٹیوں کی دیکھ بھال نہایت محبت اور شفقت سے کرتا تھا۔ ایک شخص کا نام رشید تھا۔ اس کی تینوں بیٹیاں بے حد حسین اور نیک سیرت تھیں، لیکن سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ غیر معمولی ذہین تھی۔ رشید نے کبھی بھی اپنی بیٹیوں کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی اور ان کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کی۔ رشید ایک محنتی آدمی تھا اور روزی روٹی کے لیے گاؤں سے باہر کام کرنے جاتا تھا۔ اس کی بیٹیاں بھی اس کے کام میں مدد کرتی تھیں، خاص طور پر کھانا پکانے میں۔ وہ اپنی زندگی سادگی اور سکون سے گزار رہے تھے۔ ان کے گاؤں میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی جو اکثر مختلف گھروں سے کچھ نہ کچھ مانگنے آتی تھی۔ اس بیوہ عورت کی ایک بیٹی بھی تھی جو اس کے کام میں اس کا ساتھ دیتی تھی۔ فاطمہ کو یہ بیوہ عورت کچھ عجیب لگتی تھی۔ جب وہ ان کے گھر آتی، فاطمہ اپنی بہنوں سے پوچھتی کہ یہ عورت ہر وقت یہاں کیوں آتی ہے۔ بڑی بہنیں اسے سمجھاتی تھی کہ وہ بیچاری مجبور ہے، اور اگر ہمارے گھر سے تھوڑی سی آگ لے جاتی ہے تو اس میں کیا حرج ہے۔ لیکن فاطمہ ہمیشہ کہتی کہ یہ عورت ٹھیک نہیں لگتی، ایک دن یہ ہم سب کے لیے مصیبت کھڑی کرے گی۔ یہ روز کا معمول تھا کہ وہ عورت اس کے گھر سے آگ لینے آتی، لیکن موقع ملنے پر وہ رشید کے کھانے میں راکھ ملا دیتی تھی۔ رشید کو کچھ دنوں بعد محسوس ہونے لگا کہ اس کے کھانے میں کچھ عجیب ہے۔ پہلے تو اس نے سمجھا کہ شاید اس کی بیٹیاں نادان ہیں اور غلطی سے کھانے میں کچھ گڑبڑ کر دیتی ہیں، مگر اسے اپنی بیٹیوں پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اصل حقیقت کیا ہے، اس لیے ایک دن اس نے خفیہ طور پر ان پر نظر رکھنے کا فیصلہ کیا۔ رشید نے چھپ کر دیکھا کہ اس کی بیٹیاں نہایت احتیاط سے کھانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ بڑی بیٹی چاول دھو رہی تھی، درمیانی بیٹی سالن بنا رہی تھی اور فاطمہ برتن دھو رہی تھی۔ سب کچھ بالکل ٹھیک لگ رہا تھا، لیکن اچانک اس نے دیکھا کہ وہی بیوہ عورت ان کے گھر میں داخل ہوئی اور فاطمہ اس سے جھگڑ رہی تھی، جبکہ اس کی بڑی بہنیں اسے روک رہی تھی اور سمجھا رہی تھی کہ وہ ایک مسکین عورت ہے۔ ایسا کچھ نہ کہو، مگر فاطمہ بے ضد تھی کہ یہ عورت اچھی نہیں ہے۔ رشید نے غور کیا تو دیکھا کہ وہ بیوہ عورت آگ لینے کے بہانے آئی تھی، مگر اصل میں وہ چپکے سے کھانے میں خاک ڈال رہی تھی۔ یہ دیکھ کر رشید کو غصہ آیا۔ اس نے فوراً اس عورت کو روکا اور پوچھا کہ تم میرے کھانے میں راکھ کیوں ڈال رہی ہو؟ اس عورت نے بڑے ڈرامائی انداز میں کہا، میں تو بس یہ دیکھ رہی تھی کہ کیا تم واقعی اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے ہو یا نہیں۔ اگر کھانا خراب ہو جائے تو تم اسے ڈانٹتے ہو یا نہیں، مگر تم نے اپنی بیٹیوں کو نہیں ڈانٹا اور مجھے فوراً پکڑ لیا۔ اس بات کا مطلب ہے کہ تم واقعی اپنی بیٹیوں کو بہت چاہتے ہو۔ رشید اس عورت کے الفاظ سے متاثر ہو گیا، کیونکہ وہ ایک بیوہ تھی اور بظاہر مظلوم نظر آ رہی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید یہ عورت واقعی بے سہارا ہے اور اسے ایک گھر کی ضرورت ہے۔ اسی خیال میں اس نے چند دنوں بعد اس بیوہ عورت سے شادی کر لی اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ شادی کے بعد حالات یکسر بدل گئے۔ رشید کی تینوں بیٹیاں جو پہلے خوشحال تھیں، اب سوتیلی ماں کی سختیوں کا شکار ہو گئیں۔ وہ انہیں کھانا کم دیتی تھی، ہر وقت ان سے کام کراتی تھی اور مختلف طریقوں سے انہیں تکلیف دیتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی بھی طرح یہ بیٹیاں گھر چھوڑ کر چلی جائیں تاکہ وہ اور اس کی بیٹی اکیلی عیش کر سکیں۔ بیٹیوں کی حالت دن بدن خراب ہونے لگی۔ وہ ہر وقت اداس رہتی اور اکثر بھوکی بھی سو جاتی۔ ایک دن فاطمہ نے اپنی بہنوں کو کہا، چلو کہیں باہر چلتے ہیں، شاید دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ تینوں بہنیں چلتی چلتی ایک گھنے جنگل میں پہنچ گئیں اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنی ماں کو یاد کر کے رونے لگی۔ اسی دوران ایک بزرگ ان کے قریب آیا جو اللہ والے معلوم ہوتے تھے۔ وہ رک کر سننے لگے کہ یہ لڑکیاں کس دکھ میں مبتلا ہیں۔ جب انہوں نے فاطمہ کی باتیں سنی تو ان کے دل کو بہت تکلیف ہوئی۔ انہوں نے کہا، بیٹیوں، یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک جھونپڑی ہے،
اس کے باہر ایک انار کا درخت ہے جس پر مزے کے انار لگے ہوئے ہیں، اگر تم بھوکی ہو تو وہاں جا کر کھا سکتی ہو۔ یہ سن کر تینوں بہنوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ وہ جھونپڑی کی طرف چل پڑی اور وہاں جا کر دیکھا کہ درخت پر بے شمار سرخ انار لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک ایک انار توڑا اور مزے سے کھانے لگی۔ جب ان کا پیٹ بھر گیا تو انہوں نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور گھر واپس آ گئی۔ اب روزانہ جنگل میں جاتی، انار کھاتی اور اپنا پیٹ بھر کر آ جاتی۔ سوتیلی ماں کو حیرت ہونے لگی کہ آخر یہ لڑکیاں بھوکی کیوں نہیں لگتی، ان کے چہرے پر ایک عجیب چمک کیوں آ گئی ہے، جبکہ اس کی اپنی بیٹی جسے وہ سب کچھ دیتی تھی وہ پہلے سے زیادہ بدصورت لگنے لگی تھی۔ ایک دن سوتیلی ماں نے ان کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا اور چھپ کر ان کے پیچھے جنگل میں جا پہنچی۔ جب اس نے دیکھا کہ لڑکیاں انار توڑ کر کھا رہی ہیں تو وہ حسد سے جل اٹھی۔ وہ فوراً گھر لوٹی اور رشید کو شکایت لگائی کہ یہ لڑکیاں چوری کر رہی ہیں، جنگل کے کسی درخت سے انار چرا کر کھاتی ہیں، انہیں فوراً روکنا چاہیے۔ رشید نے جب یہ سنا تو وہ غصے میں جنگل کی طرف گیا، لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو بزرگ شخص نے اسے ساری حقیقت بتا دی کہ اس کی بیٹیاں بھوک کی وجہ سے وہاں آتی تھیں اور اللہ کی رحمت سے انار کھا کر زندہ تھیں۔ یہ سن کر رشید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی بیوی نے اس کی بیٹیوں پر بہت ظلم کیا ہے۔ رشید گھر واپس آیا اور اپنی بیوی کو سخت سزا دی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو کسی صورت تکلیف میں نہیں رہنے دے گا۔ اس نے اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیا اور دوبارہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ یوں فاطمہ کی سمجھداری نے نہ صرف اپنے گھر کو بچا لیا بلکہ باپ کو بھی حقیقت کا احساس دلایا۔ اسی طرح کی مزید دلچسپ، معلوماتی اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے امان ولاگز یوٹیوب چینل کو سب مل کر سبسکرائب کر لیجیے۔